بہت سارے لوگ اپنے کالج میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, اینڈ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حرام ریلیشن شپ سے کیسے بچیں, یا پھر اگر وہ حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو اس سے کیسے باہر آئیں. تو یہ ایک پرابلم ہماری یوتھ اس ٹائم سب سے بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے, کیونکہ اللہ نے اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن ڈالا ہے, اینڈ وین دے گو ٹو کامن پلیسز سم ہاؤ وہ اٹریکشن اتنا ہوتا ہے دیٹ پیپل آر گیٹنگ انٹو حرام ریلیشن شپس. پلس جتنی بھی موویز ہیں وہ سب اس چیز کو رومانٹیسائز کرتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں رکھی جاتی, پر ہمارا دین جو ہے وہ ایک حلال کانسیپٹ کو سپورٹ کرتا ہے. تو کیسے اس چیز سے ہماری یوتھ باہر آئے اور ایک حرام ریلیشن شپ سے حلال طریقے کی طرف جائے؟ نگاہوں کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے, اور یہ جو ہے نا ہم ظاہر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں نا یہ اندر کی آواز ہے. اور اندر جو ہے نا, جب آپ جوانی میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا رجحان مرد کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت رکھی ہے, اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس کا جو واحد حل ہے نا وہ یہ کہ نکاح کو آسان کرنا ہے اور نکاح کو عام کرنا ہے. اور جتنا جلدی یہ ہو جائے گا اتنا ہی ہماری سوسائٹی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ ہم کب تک کسی کو روک سکتے ہیں. دو پیار کرنے والے ہیں, ان کے بیچ میں جو سب سے بہترین رشتہ ہے وہ نکاح ہے. اب اگر وہ نکاح نہیں ہو پا رہا والدین کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, تو آگے جا کے پھر وہ گناہوں کی طرف ہی جائیں گے. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ چیز میری وٹنس کی ہے کہ ساری زندگی ایک شخص کے ساتھ رہے حرام ریلیشن شپ میں, اور جب شادی کی تو کسی اور سے کی. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ نکاح عام نہیں ہے. پہلے جہاں پہ چھپ چھپ کے مل سکتے تھے, گھوم پھر سکتے تھے, جہاں تک ہو سکتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا, اور پھر جب شادی کی باری آئی تو وہاں پہ والدین کی پسند میں اپنی پسند شامل کر کے شادی کر لی. اور مرد تو دیکھیں وہ تو بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے کا, اس کو تو اس چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا, وہ تو اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ اس کی جتنی زیادہ دوستیں ہوں گی اس کو اتنا اس کے دوست اپریشیٹ کریں گے. لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ فیمیل کے لیے ہے کہ اس کو یہ بات سمجھنا کہ یہ جو باتوں کی جو فن آتا ہے مردوں کو, اور وہ باتوں کے ذریعے آپ کے اوپر جو ہے نا ایک کیفیت طاری کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, تو ان چیزوں میں حل نہیں ہے. اگر کوئی مرد آپ کو اپروچ کر رہا ہے تو اس سے اسٹریٹ اوے بولیں کہ جو واحد راستہ ہے وہ نکاح کا, ٹھیک ہے. اور نکاح میں بھی اگر مگر ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا. جو انسان آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے نا اور جنرلی آپ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے حوالے سے آپ سے محبت کرتا ہے, تو وہ پوری کوشش کرے گا آپ کو نکاح کی طرف لانے کا. اور اگر وہ واقعی نیک مرد ہے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بھی حرام ریلیشن شپ میں جانے کو, کیونکہ وہ یہ چیز ریئلائز کرے گا کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ نہیں بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا, تو ایسی چیزوں سے بچے. اس کی وجہ سے ہماری بہت سی بہنیں بیٹیاں بڑے عذاب سے گزر رہی ہیں, کیونکہ مرد جو ہے نا اس کو جو نظر آ رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, عورت جو ہے نا اس کو جو سنائی دے رہا ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو مرد جو ہے نا وہ باتوں کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے وہ آپ نے انٹرسٹڈ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو کچھ وقت کا آپ کا تعلق چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اس سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ کسی ایسے اس چیز کا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اس کی طرف آئیں. اگر کوئی پسند ہے تو بتائیں. بیٹی اگر آپ کو آ کے یہ کہہ رہی ہے نا تو اس کو گلے لگائیں, اس کا ماتھا چومیں, اس کو بولے کہ بیٹی اللہ تجھے خوش رکھے کہ تو نے بتا دیا, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تیرا نکاح اس شخص سے کرا دوں. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بیٹی آ کے یہ بات کرتی ہے تو اس کے کریکٹر پہ کس طرح کے الزامات لگتے ہیں, اس کو کس کس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اب وقت جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ نے ان بچوں کو محبت کے ساتھ قابو میں نہیں کیا تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, پھر بعد میں آپ گلہ کرتے رہیے گا.